وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، جس چیز کو محمد نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے، جس چیز کو محمد نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ ایسا نہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کتے کا گوشت حلال ہو جائے، نہیں، کیونکہ جس میں اللہ نے نقصان بتایا ہے اس میں تیرے لیے نقصان ہے، جس میں اللہ نے فائدہ بتایا ہے اس میں تیرے لیے فائدہ ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی جب تم اس چیز پر عمل کرو، جب خود کو اسٹڈی کرو، کہ آج کل کرونا کا بڑا مسئلہ ہے، حساس ٹاپک ہے، میں اس پہ بالکل بات بھی نہیں کرتا، لیکن چند معصومین کے کلام، کیونکہ دنیا کا جو علم ہے نا میرے عزیز وہ تجربے والا علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ تجربے والا۔ اس علم میں خطا کا امکان ہے، مسٹیک کا امکان ہے، کہ جیسے میں نے کہا مثلا ڈاکٹرز نے کہا یہ گولی کھاؤ اور شاید 20 سال کے بعد پھر کہیں کہ یہ مت کھاؤ، اس میں کینسر ہوتا ہے۔ ہاں، اب آپ سب کے چہروں پہ ماسک لگے ہیں، اور ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد کہ ماسک نہیں لگاؤ، مثلا ماسک ہی نقصان دیتا ہے، کیونکہ دنیا کو تو نہیں پتا نا، یہ ایک چیز اپلائی کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، آگے جا کے پھر کوئی اور چیز بتاتے ہیں۔ اسی لیے شیعت کا موقف تھا اگر علم لینا ہے اس سے لو جس میں خطا کا امکان نہ ہو، کیونکہ تمہارا جتنا بھی علم ہے یہ علم اکتسابی ہے، تو کسب کرتا ہے، اور کسبی علم میں خطا کا امکان ہے۔ اور میں نے کئی مجالس میں یہ چھوٹی سی دلیل دی تھی، جو علم کسبی نہیں ہوتا اس میں خطا نہیں ہوتی۔ اس کی میں نے سمپل سی دلیل ہے کہ انسان اگر معاشرے میں گھومے تو اسے دلیل مل جائے گی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، خدا کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ شہد کی مکھی نے کیمبرج میں پڑھی ہے، نہ آکسفورڈ میں پڑھی ہے، لیکن دنیا کی کائنات کی جس بھی کونے میں شہد کی مکھی ہوگی وہ جیسا چھتا بناتی ہے، ذرا غور سے دیکھنا، اس کے جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں، امریکہ میں اگر چھتا بنائے گی سائز وہی ہوگا، پاکستان میں اگر چھتا بنائے گی سائز وہی ہوگا۔ اس کے چھتے کے بنانے میں تجھے ذرہ برابر خطا اور مسٹیک نظر نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے اسکول میں نہیں پڑھی، اسے خدا نے پڑھایا ہوا ہے۔ کیوں اس میں خطا کا امکان نہیں؟ مسلمان سوچے، کیونکہ اس پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، اس کا علم اکتسابی نہیں ہے، اس کا علم اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہوا جو علم بندگان خدا ہے اس میں خطا کا امکان ہے، لیکن جو علم خدا دیتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتی۔ تو جس شہد کی مکھی کو خدا سکھا دے تو اس سے خطا ڈھونڈ نہیں سکتا، تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے خطا کیسے ڈھونڈے؟ جتنا ڈیپلی اسٹڈی کرتے جاؤ گے اہل بیت کے فضائل بھی نکھر کے تمہارے سامنے آتے جائیں گے۔ اور مقام تعجب یہ تھا کہ شہد کی مکھی ایک چھتا نہیں بناتی، ملینز آف شہد کی مکھیاں ہیں جو چھتے بناتی ہیں، لیکن سب کا عمل اور ایکٹ ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا جو عمل ہے سب کا سیم ہوتا ہے۔ تو اب آل محمد کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرمایا جب ہمیں دیکھو تو یہ مت کہو یہ علی ہے یہ حسن ہے، کہو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، ان کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ پڑھانے والا بھی ایک تھا، تو ان کا کردار بھی ایک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو تمہیں اظہار براءت کرنا ہے اس سسٹم سے جو سسٹم تجھے حسین کے سسٹم سے دور کر رہا ہے، کہ آج شاید معاشرہ یہ ایکسیپٹ نہ کرے کہ میں نے مرغی کے گوشت کی مثال دی تھی، وہ سی ٹائپ کے گلے کاٹنے کی میں نے مثال دی تھی، کہ ہاسپٹلز میں جہاں بیمار لوگ ہوتے ہیں، ایون انگلینڈ کے ہاسپٹلز میں بھی ایک وقت تھا جب خنزیر کے گوشت پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کیوں کہا گیا تھا اس سے بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو اسلام نے حلال کیا ہو آپ میڈیکلی اسے حرام کرو، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو اسلام نے حرام کیا ہو آپ میڈیکلی اسے حرام کرو۔ جو چیز خدا نے بتا دی، کیونکہ یہ علم الہی ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو اسی لیے شیعت کا موقف تھا اگر علم لینا ہے تو اس شخص سے لو جس نے زندگی میں خطا نہ کی ہو۔ ہر صحابی کا جب نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ آتا ہے، جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے۔
یا وجیہن عند اللہ کرم اللہ وجہہ آتا ہے، کیوں؟ خود صاحب فرماتے ہیں کیونکہ سب کے ماتھے بتوں کے سامنے جھکے تھے، یہ واحد چہرہ تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور نبی فرما کر گئے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ اب دیکھو حدیث بڑھانے والے کو بھی عقل ہونی چاہیے، جس طرح نقل کر کے پیپر بندہ پاس کرے نا۔ کل میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا نقل کا، جو جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ نقل میں کیا ہوتا ہے، آپ نقل کر کے پاس تو ہو جاؤ گے، نقل کر کے پاس ہو جاؤ گے اور ویکنسی خالی ہوگی، سفارش لگا کر کرسی پہ بیٹھ بھی جاؤ گے، لیکن جب پڑھانے کی باری آئے گی تو بندہ کبھی اس سے پوچھے گا، کبھی اس سے پوچھے گا، کبھی بیٹی سے پوچھے گا۔ لیکن کیونکہ اہل بیت نقل والے نہیں تھے، عقل والے تھے، جب بھی سوال کیا جاتا تھا فوراً جواب دیتے تھے، کیونکہ میرٹ پہ آئے تھے نا۔ دنیا کا ایک سسٹم ہے، اگر سسٹم پہ آؤ گے تو تجھے ہدایت ملے گی۔ لوگوں نے سوال کیے تھے، میں نے اشاروں میں سارے جوابات آپ کو دے دیے۔ اب اگر بندہ سسٹم اسلام پہ چلے، اس کی میں آپ کو زندہ زندہ دلیلیں دوں گا۔ اگر آپ براعت کرو گے نا اس پورے سسٹم سے، اور اپنے گھر میں اسلام کے سسٹم، آج جنگ ہے سسٹم کی، انسان کہے کہ مولانا میں کس چیز سے براعت کروں؟ بس سیدھی بات ہے، آغا سیستانی کا فتویٰ گیا کہ وہ چیزیں، وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ دیتی ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان کا کھانا حرام ہے۔ یہ بات تو ہمارے بزرگوں نے 2001-2002 میں کی تھی، اس وقت لوگوں نے مذاق اڑائی تھی کہ جب آپ سسٹم حسین کے ماننے والے ہو لیکن آپ سسٹم یزید کو مضبوط کر رہے ہو، حسین کے سفروں پر یزیدی کمپنیوں کی پروڈکٹس پڑی رہتی ہیں، یہ کیسا حسینی ہے کہ وہ واقعہ تم نے نہیں سنا، جس شخص نے اونٹ کرائے پہ لیے تھے، اس شخص سے جو اہل بیت کا دشمن تھا، امام نے کہا تم نے اس سے اونٹ لیے تو کیوں لیے؟ ایون ون پینی اگر تو سسٹم کو مدد کر رہا ہے، یہ شایعات بایعات تنقبت میں بتا چکا، تو سسٹم میں فائنینشیلی اس کو سپورٹ کر۔ دشمن کرتا کیا ہے؟ دشمن بڑی ٹیکنک سے آپ کے سامنے آتا ہے اور کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان میں آیا کوکا کولا، پیپسی، نیسلے، ایکوافینا، مختلف کارخانے، یہ سارے یہودیوں کے کارخانے ہیں، بینیفیشریز ہیں یہودیوں کے۔ جب کوک کو پتا چلا کہ یہ 2000 میرے خیال میں 3 یا 4 میں جب اس کو پتا چلا کہ یہاں پر شیعہ علماء نے، اور اس وقت خنزیر کی بات چلی تھی کہ اس میں یہ لوگ حرام ملاتے ہیں، تو پورے دبئی میں لوگوں نے کوک پینا بند کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ڈالتے، پھر ایک فتویٰ نکلا تھا، پھر مسلمان نہیں کھا رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی ہمارا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا نا، کہا نہیں آپ نے تو فنڈ کیا ہے، وہاں جتنے گھر بنے اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی زمینوں پر جتنے اپارٹمنٹس بنے ان میں انہوں نے فنڈ دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اگر ہم نے ان کو فنڈ دیا تو ہم نے مسلم ممالک کو بھی فنڈ دیا ہے، یعنی اگر ہم نے یزید کی مدد کی ہے تو ہم نے تھوڑی حسین کی مدد بھی کی ہے۔ اب دشمن کرتا کیا ہے؟ دشمن آپ کے ملک میں آتا ہے، ایک کمپنی لگاتا ہے، کمپنی بیس ہوتی ہے لوکل ورکرز کے بنیاد پر کہ نیسلے یہاں کمپنی لگائے گا، آپ کے پاکستان کے لوگوں کو جاب دے گا۔ جاب کیوں دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے اس کی سوچ ہے، اس کو پتا ہے اگر میں 10,000 لوگوں کو جاب دوں گا اور کل اگر کوئی اس کمپنی کو بند کرنے یا اس کی پروڈکٹس کو یوز نہ کرنے کی بات کرے گا تو سب سے پہلے میرے دفاع میں یہی مسلمان نکلے گا۔ اسی لیے اسلام میں جیرہ خور اور کرایہ دار فوجی کبھی ہوا نہیں کرتے تھے، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ رسول خدا نے کبھی بھی تنخواہ دار فوج نہیں بنائی تھی، کیونکہ جو تنخواہ دار فوجی ہوگا اس کے لیے بیت المال بنانا پڑتا ہے، اور بیت المال بنانے کے لیے پھر لوگوں کا خون چوسنا پڑتا ہے۔ مولا علی جیسے آئے امام نے تنخواہ دار فوج کی چھٹی کر دی۔ اسلام میں تصور جہاد تھا کہ تو تنخواہ کی خاطر اللہ کی راہ میں نہ لڑو، اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں لڑو، تب جا کے تصور شہادت جا کے بنتا ہے۔ تو یہ ایسے بڑی آسانی سے آتے ہیں اور آپ کے ملک میں کمپنیاں لگاتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ دنیا میں مانی جانی آپ کی فوج ہے اور آپ کی انٹیلیجنس جتنی پاورفل ہے مانی جانی ہے، رہبر معظم نے پاکستان کی فوج کی تعریف کی۔
جس فوج نے، ہم کراچی کے رہنے والے، اور جس کراچی کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں ایک شرابی کے فوٹو لگے رہتے تھے، بت بنا ہوا تھا کراچی کا، کسی میں جرت نہیں تھی اس کے خلاف بولے، اور آج کراچی میں جاؤ اس کا اتنا بھی فوٹو نظر نہیں آتا، بند کر دیا۔ انٹیلیجنس نے بڑے طریقے سے اس کو سائیڈ لائن کیا۔ لیکن پاکستان کا ایک چینل تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم کے خلاف کام کیا، چاہ کر بھی ہمارے ادارے اس چینل کو بند نہیں کر سکے۔ پاور بتا رہا ہوں آپ کو، عوام کا پاور کیا ہوتا ہے۔ کیوں بند نہیں کر سکے؟ جس چینل میں ہزاروں لوگ نوکریوں اور جابز پر ہوں تو سسٹم بھی سوچ رہا تھا اگر چینل کو بند کروں گا تو لوگ مخالف بن جائیں گے نا، پھر ان ہزاروں لوگوں کو میں روزگار کیسے دوں گا؟ یہ وہی پالیسی ہے۔ وہ پہلے آپ کے ملک میں ایک سسٹم بناتے ہیں، اس سسٹم میں آپ کے افراد کو ان کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مجھے نیسلے فار ایگزامپل یوز نہیں کرنا، اب کون سا گھر ہے جس میں نیسلے کا پانی نہ پیا جا رہا ہو، ایکوافینا کا پانی نہ پیا جا رہا ہو، میری ٹیبل پہ جو جوس آتا ہے وہ بھی نیسلے کا؟ عالم تاسف تو یہ ہے جو صابن میں اپنی باڈی پہ لگاتا ہوں وہ بھی ان کی کمپنی کا، میرے بال سے جو شیمپو دھوتا ہوں وہ بھی ان کی کمپنی کا۔ یہ وہ اسی سسٹم کی جکڑ ہے۔ حسین انہی زنجیروں سے تجھے آزاد کرنے آئے۔ سب سے بڑا مضبوطی ان کی اقتصاد پر کیوں ہے؟ کیونکہ جب تمہارا اقتصاد مضبوط نہیں ہوگا تم کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سب سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ شیعہ سرمایہ دار، وہ مسلم سرمایہ دار، وہ نبی کے قصیدے پڑھنے والا سرمایہ دار جو پاکستان میں ملینر ہے اور لاکھوں روپیے کما رہا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ میں کون سا بزنس کر رہا ہوں۔ تم اپنے ملک میں ایک منرل واٹر کی کمپنی نہیں لگا سکتے، تم یہود کا کیا مقابلہ کرو گے؟ کیونکہ ویژن نہیں ہے میرا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، مجھے صرف بزنس کرنا ہے لیکن اس بزنس میں جہاد نہیں کرنا۔ بزنس کرو لیکن ایسا بزنس جس میں جہاد ہو، جس میں اپنے ملک کو بھی مضبوط کرو اور یہودیت کی جڑوں کو بھی اپنے ملکوں سے کاٹ لو۔ اور جب ہم ایران کی بات کرتے تو کہتے ہیں مولانا ایرانی فنڈڈ ہے اور ایران کی تعریفیں کر، بھائی جہاں حق ہے تو ہم تعریف کیوں نہ کریں؟ وہاں چلے جاؤ، انہوں نے اب ہر کمپنی اپنی بنائی ہے۔ تمہارے ملک میں چپس تک تم نہیں بنا سکتے، صابن تک تم نہیں بنا سکتے۔ یہی یورپ کا حال ہے، صرف پاکستان کا حال نہیں ہے۔ آپ اٹلی چلے جائیے، فرانس چلے جائیے، اور انہی کے مولوں میں ایک فرینچ کو کہیے مجھے ایک ایسا شیمپو دو جو فرینچ میڈ ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا، نہیں ملے گا۔ پوری دنیا کو اکنومیکلی انہوں نے غلام بنایا ہے۔ اب مجھے کیا بنا رہا ہے؟ امام زمانہ کا سسٹم، اس طرح میں مولا کا سسٹم بناؤں گا۔ یہ جوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پوچھا جائے کیا پڑھتے ہیں کہ مولانا میں فیشن اینڈ ڈیزائننگ پڑھتا ہوں۔ ہاں بھائی، فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں کیا ڈیزائن کرو گے؟ بےہودہ فوٹو لا کر دکھاتا ہے مولانا، مجھے سکھایا جاتا ہے اسکرٹ کیسے بنانی ہے، پھٹی ہوئی پینٹیں کیسے بنانی ہے، ایسے کپڑے کیسے بنانے ہیں جس میں اٹریکشن ہو، کیٹ واک پہ لڑکیاں چلیں لڑکے چلیں، یہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے اسلامک فیشن اینڈ ڈیزائننگ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے ہر شعبے میں ایک اسلامک شعبہ بنانا ہے نا۔ اگر اسلام ایک نظام کا نام ہے، اگر اسلام ایک کلچر کا نام ہے، اگر اسلام ایک سیولائزیشن کا نام ہے، اگر اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، تو میں نے اس تہذیب میں کتنا حق ادا کیا؟ تو پھر وہی بات ہے، یہ جوان جب کپڑے لینے جائے گا اسے مارکیٹ میں اگر اسی کے نظام کے کپڑے ملیں گے یہ وہی پہنے گا۔ یہ بچہ باپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بابا مجھے وہ ٹی شرٹ لے کر دو جس میں سپرمین اور اسپائڈر مین کا فوٹو ہو، اور جب میں سٹورز میں جاؤں گا وہی چیزیں مجھے ملیں گی۔ مومن کی 5-6 سال کی بچی ہے، کپڑے دیکھو اس نے کیسے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے شورٹس پہنے ہوئے ہیں، باہیں کھلی ہوئی ہیں، کہ مولانا بھی بچی ہے۔ بھائی حیا تجھے بچپن سے سکھانا ہے، شرم تجھے بچپن سے سکھانا ہے۔ خاتون گھر میں خود کیسے کپڑے پہنتی، یہ بچی کس کو؟ بھائی ایسے تو نظام نہیں بنتا، 1 گھنٹے کی مجلس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک گھروں میں نظام اہل بیت، سوچ اہل بیت کو نافذ نہیں کرو گے، وہ نظام تو بڑے دھڑلے سے تمہارے ملک میں پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، لیکن مسلمان کو کس چیز پہ لگا دیا کہ یہ اس کو کافر کہے، وہ اس کو کافر کہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ سوچ کو تو دیکھو، آج اہل سنت کے جوان یہ سوچیں کہ تمہیں بارہا یہ بتایا جاتا ہے کہ مجلس بدعت، ماتم بدعت، نوحہ بدعت، ان کی مجلسوں میں جانا بدعت۔ پھر جب اسی ملک میں گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی ملک کی شادیوں میں شراب کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ مولوی کیوں چپ ہوتا ہے؟ کیا گانا گانا جائز ہے؟ کیا ناچ جائز ہے؟ کیا اس ملک میں مجرے کرانا جائز ہے؟ کیا شراب پینا جائز ہے؟ وہاں پہ مولوی چپ رہتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اہل بیت سے منسلک ہوتی ہے وہاں پہ یہ بولنا شروع ہو، اس کی غیرت اٹھ جاتی ہے۔